أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. صدر محترم، علماء اکرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز ماں اور بہنوں، اس دنیا میں آنکھیں کھولنے والا ہر نفس اور ہر جان اپنے زندگی میں کئی ایک مراحل سے دوچار ہوتی ہے. ایک وہ وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے ماں کے کوکھ میں، اپنے ماں کے پیٹ میں نطفہ کی شکل میں استقرار پاتا ہے، جب اندھیروں کے علاوہ، تاریکیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد اس کے اس نفس کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے. وہ اس دنیا میں آنکھیں کھولتا ہے، خیر و شر کو کماتا ہے، برائی اور اچھائی کھلتا ہے، اور اپنے زندگی میں مختلف طرح کی آسانی اور پریشانی سے دوچار ہوتا ہے. اس کے بعد اس کی یہ سانسیں تھم جاتی ہے. اس کے بعد اس کا تیسرا دور شروع ہوتا ہے جسے ہم قبر کی زندگی یا برزخ کی زندگی سے تعبیر کرتے ہیں، جہاں وہ اپنے کیے ہوئے کاموں کے مطابق جو کام اس نے دنیا میں کیا ہے، جس طرح کی ایکٹیویٹی اس کی دنیا میں تھی، اسی حساب سے وہ قبر کی زندگی میں آشائش یا پریشانیوں سے دوچار ہوتا ہے. اس کے بعد اس نفس کا آخری اور فائنل مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے جنت و جہنم کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. اگر جنت کا فیصلہ ہوگا تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنت کا فیصلہ ہوگا، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کرے گا تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عدل و انصاف ہوگا. تو اس دنیا میں اس نفس میں جتنے نفس نے آنکھیں کھولا، جتنی جانوں نے اس دنیا کو دیکھا، وہ ان سارے مراحل کو پار لگاتے ہوئے وہ اس دنیا میں آتا ہے اور پھر دنیا سے جاتا ہے. آج جو باتیں میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اس کا تعلق تیسرے مرحلے سے، قبر کی زندگی، برزخ کی زندگی سے. اور یہ بات واضح ہو کہ جب قبر کی زندگی بولا جاتا ہے
جب یہ کہا جاتا ہے کہ قبر کی زندگی، تو ایسا نہیں ہے کہ جو آدمی قبر میں دفن نہیں کیا گیا ہے اس کے لیے قبر کی زندگی نہیں ہوتی ہے، بلکہ جس کی بھی آنکھیں بند ہوتی ہے، جس کی بھی سانسیں تھمتی ہے، ان سارے لوگوں کے قبر کی زندگی شروع ہو جاتی ہے، چاہے اسے آگ کے حوالے کر دیا جائے، چاہے اسے پانی میں پھینک دیا جائے، چاہے اس کے ساتھ کسی بھی طرح کا معاملہ ہو، لیکن جیسے ہی اس کی آنکھیں بند ہوتی ہے، اس کی سانسیں تھمتی ہے، اس کے یہ قبر کی زندگی اور یہ برزخ کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ اسلام کے عقائد کا ایک حصہ ہے۔ ہم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس دنیا میں جو بھی آیا ہے جب اس کی آنکھیں بند ہوگی تو اسے قبر کی آسانی یا پریشانی سے دوچار ہونا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں جب وہ جائیں گے تو انہیں کسی نہ کسی طرح سے یا کسی نہ کسی وقت قبر کی پریشانیوں سے دوچار ہونا ہے۔ ایسا کوئی نہیں ہے جسے قبر کی پریشانیوں سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان للقبر لو نجا منها احد لنجا منه سعد بن معاذ، کہ یہ قبر کا ایک مرتبہ دبوچنا یہ سب کے لیے ہے، اگر کوئی آدمی اس سے بچ پاتا تو وہ سعد ابن معاذ ہوتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سعد ابن معاذ کون تھے؟ سعد ابن معاذ وہ جلیل القدر صحابی تھے جن کے انتقال پر، جن کے وفات پر اللہ رب العزت والجلال کا عرش حرکت میں آ گیا تھا۔ تحرکت له عرش الرحمن وشہید له 70,000 من الملائکہ، جن کے وفات پر اللہ کا عرش رحمان حرکت میں آ گیا اور ان کے وفات پر 70,000 فرشتوں نے ان کے جنازے میں شرکت کی تھی، اس کے باوجود قبر نے انہیں دبوچا۔ پیارے رسول نے صحابہ سے کہا کہ اگر کسی کو قبر کے دبوچنے سے اور قبر کے عذاب سے نجات ملتی، چھٹکارا ملتا، تو وہ سعد ابن معاذ ہوتے، لیکن انہیں بھی قبر نے مرتبہ دبوچا، اس کے بعد انہیں راحت ملی۔ تو یہ قبر کا عذاب یہ برحق ہے، کوئی اس سے نہیں بچ سکتا۔ جس کی بھی آنکھیں بند ہوگی اس کے ساتھ قبر میں یہ معاملہ ضرور بضرور ہوگا، کمی اور بیشی ہو سکتی ہے لیکن یہ معاملہ ضرور بضرور ہوگا۔ اور اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کے سامنے جب قبر دیکھتے تھے، قبر کا تذکرہ ہوتا تھا، ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقی میں جہاں جو مسلمانوں کی قبرستان تھی، آپ بقی میں ایک جنازے میں شرکت کے لیے پہنچتے ہیں، ابھی قبر کی کھدائی جاری ہے، قبر کھودی جا رہی ہے، آپ قبر کے کنارے بیٹھ جاتے ہیں، فجلس علی شفیر القبر، آپ قبر کے کنارے بیٹھ گئے، فبکا حتی بل الثری، آپ روتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ آپ کی داڑھی تر ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ صحابہ سے کہتے ہیں کہ یا اخوانی استعدوا لمثل هذا اليوم، یا اخوانی لمثل هذا، یا اخوانی، میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، اس طرح کے دن کے لیے تم بھی تیاری کرو۔ اخوانی عدوا لمثل هذا اليوم، اس دن سے دوچار سب کو ہونا ہے، اس لیے آپ اس دن کے لیے، آج جس کے جنازے میں شرکت کے لیے ہم آئے ہیں، کل ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ جنازہ اور کوئی ہمیں لے کر آئے، اور یہ دنیا کی ریت ہے، یہ دستور ہے، یہ سنت ہے۔ جس نے بھی آنکھیں کھولی اسے موت کا جام پینا ہے، اور موت کا جام پینے کے بعد اس کے ساتھ قبر میں کیا معاملات ہوں گے، کیا کچھ ہوگا، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اسی لیے پیارے رسول نے کہا کہ استعدوا لمثل هذا اليوم، میرے صحابہ اس دن کے لیے تم بھی تیاری کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دنیا کی نعمتوں میں، اس دنیا کی زینتوں میں تم اس طرح لگے رہو کہ تم قبر کے عذاب اور قبر کی زندگی کو بھول جاؤ، اسے فراموش کر دو۔ پیارے رسول کہتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ پیارے رسول پہلے کہتے تھے کہ اس امت کے مسلمانوں کو قبر میں عذاب نہیں ہوگا، قبر میں عذاب نہیں ہوگا۔ اما عائشہ کہتی ہے کہ ایک بوڑھی عورت میرے پاس آتی تھی، یہودیہ، وہ جب کوئی معاملہ ہوتا تھا، جب وہ کوئی خوشکن امر دیکھتی تھی تو وہ کہتی تھی کہ اللہ تمہیں قبر کے عذاب سے محفوظ کر دے، قبر کے عذاب سے بچا لے۔ کہتی اما عائشہ کہ ایک مرتبہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات کہی کہ یہ بوڑھی جب خوش اس طرح کہتی ہے۔ پیارے رسول نے گھبراتے ہوئے کہا کہ یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں ہونے والا، یہ تو ان کے لیے یہود و نصارہ جو ان کو قبر میں عذاب ہوگا، اس امت کے مسلمانوں کو قبر میں عذاب نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اما عائشہ کہتی ہے کہ
کچھ وقت بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آتے اور کہتے ہیں کہ اے عائشہ اس امت کے لوگوں کو بھی قبر میں عذاب ہوگا، ان هذه الامه تبتلى في قبورها، اے میری بیوی اس امت کے مسلمانوں کو بھی قبر میں عذاب ہوگا، اور یہ قبر کسی کو نہیں چھوڑنے والی ہے، ہر آدمی برزخ کی زندگی میں قبر کے زندگی میں عذاب سے دو چار ہوگا۔ اور اس کی جو آیت کریمہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی، حضرت عبداللہ ابن عباس اور دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ نے فرمایا کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ کلمہ توحید میں وہ برکت ہے، یہ لا الہ الا اللہ جس کلمے کو پڑھ کر ہم اسلام میں داخل ہوئے، اس کلمے میں وہ برکت ہے جس کی برکت ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں اور قبر کی زندگی میں بھی دیکھیں گے اور آخرت میں بھی دیکھیں گے۔ جس نے صدق دلی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، خلوص الہیت کے ساتھ کلمہ توحید کا اقرار کر لیا، وہ دنیا میں بھی فلاح یابی اور کامرانی سے ہمکنار ہوگا، برزخ کی زندگی میں بھی اسے فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی اسے فائدہ ہوگا۔ اور اس آیت میں اللہ نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قول ثابت کے ذریعے، جو ثابت قدمی نصیب کرنے والا جو کلمہ ہے، اس کلمے کے ذریعے مسلمانوں کو دنیا میں بھی ثابت قدمی دے گا، اور یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی دے گا۔ کس طرح اس کی ثابت قدمی ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے جس پس منظر میں یہ آئے تھے؟ ذرا یاد کیجئے اس واقعے کو کہ ایک انسان جب اس قبر میں جب اپنے آخری انجام تک پہنچتا ہے، قبر میں اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ اس بے بسی کو یاد کیجئے۔ چند پل جب ہم تنہائی میں بیٹھے تو ہم یہ سوچیں کہ اس دنیا میں نعمتوں میں جینے والا انسان، اس دنیا میں وہ انسان جسے سب کچھ ملا ہے، اس کی کوئی بھی آرزو ادھوری نہیں ہے، اس کے باوجود جب وہ قبر میں جاتا ہے، قبر میں اس کی اولاد، اس کے قرابتدار اقربا اسے دفن کر کے جانے لگتے ہیں، وہ نبی کے احادیث کے نص کے مطابق وہ لوگ اپنے اقربا کے جانے کے آواز کو، ان کے جوتوں کی آواز کو سن رہا ہے کہ یہ سب لوگ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، جوتوں کی آواز کو سن رہا ہے کہ یہ لوگ اسے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اس کے بعد جو جب لوگ چھوڑ کر چلے جاتے، آنے والے تو تین اس کے ساتھ آتے ہیں، ایک اس کا مال آتا ہے، اس کی اولاد آتی ہے، اور اس کا عمل آتا ہے۔ اس کے مال اور اس کی اولاد سب اسے چھوڑ کر تنہا چلے جاتے ہیں، اور اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس کے زندگی کا اصل مرحلہ شروع ہوتا ہے، قبر میں اس کو دفن کیا جاتا ہے، اور اسی وقت فرشتے آتے ہیں اور اسے آ کر بیٹھاتے ہیں، فرشتے آتے آ کر بیٹھاتے ہیں، اور جو سوال ہمیشہ سے مسلمانوں کے لیے آؤٹ ہے، یہ ایسے سوالات ہیں، تین سوال جو آپ سب کو پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ سوالات تو بڑے آسان ہیں، بڑے آسان سے سوال ہیں۔ قبر میں آپ سے پوچھا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہمارا رب کون ہے؟ من ربک، ہمارا رب کون ہے؟ اب ابھی آپ سے پوچھا جائے ہمارا رب کون ہے، تو شاید ایک مسلمان کا معمولی سا بچہ بھی بتا دے کہ ہمارا رب کون ہے، لیکن یہ یقین رکھیے کہ یہ زندگی بھر کے اعمال کا خلاصہ ہوگا، یہ زندگی بھر کے کیے ہوئے کاموں کا نتیجہ ہوگا، کہ جب آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کا رب کون ہے، تو آپ کا رب کے ساتھ تعلق جو تھا اس بنیاد پر آپ کی زبان سے الفاظ نکلیں گے، آپ کا جو عمل تھا اس عمل کی بنیاد پر آپ کو یہ توفیق ملے گی کہ آپ اللہ کے اس کا نام اپنے زبان سے نکال سکے، آپ یہ کہہ سکے کہ میرا رب اللہ ہے۔ یہ کوئی آسان سوال نہیں، بلکہ اگر زندگی بھر جس نے توحید کو چھوڑ کر زندگی گزاری ہے، زندگی بھر جس نے اللہ کو اپنا رب نہیں مانا ہے، زندگی بھر جو توحید کے راستے سے ہٹ کر اپنے زندگی کو راستہ اس نے بنایا ہے، تو معاف کیجیے وہ قبر میں بھی سوال کا جواب نہیں دے سکے گا کہ اس کا رب کون ہے، اس کا رب کون ہے، وہ اس سوال کا جواب نہیں دے سکے گا کہ اس کا رب کون ہے، کس رب کو وہ مانتا تھا، کس کے لیے وہ عبادتیں کرتا تھا، کس کے سامنے وہ جھکتا تھا۔ یہ زندگی بھر کے اعمال کا خلاصہ ہوگا کہ آپ کی زبان اس لفظ سے کہ ساتھ گویا ہوگا کہ آپ کا رب اللہ ہے۔ پہلا سوال ہوگا کہ آپ کا رب کون ہے؟ بندہ کہے گا، جو مسلمان ہوں گے، جو توحید پر چلنے والے ہوں گے، وہ کہیں گے میرا رب اللہ ہے۔ اور اس کے بعد پوچھا جائے گا تمہارا دین کیا ہے، کس دین کو تم مانتے تھے، کس دین کے مطابق زندگی گزارتے تھے؟ مسلمان کہے گا میرا دین اسلام ہے۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہوگا کہ اس بندے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جس بندے کو آپ کی طرف بھیجا گیا تھا؟
کہتے ہیں کہا ایک مسلمان، ایک موحد، رسول کی رسالت کی تصدیق کرنے والا، وہ کہے گا کہ وہ ہمارے درمیان بھیجے ہوئے نبی اور رسول تھے، آخری نبی اور پیغمبر تھے جس پر ہم ایمان لے آئے۔ اس کے بعد جب وہ 3 سوالوں کا جواب دے دے گا تو ایک چوتھا سوال بھی ہوگا، اور ایک چوتھا سوال یہ ہوگا کہ کیسے آپ کو ان باتوں کا علم ہوا۔ آج دین کا علم، دین کی تعلیم، یہ سب سے معمولی بات ہے۔ دین کا علم، دین کی تعلیم سے ہلکی بات ہے۔ جو گھر کا سب سے بوندہ بچہ ہوگا اس کو دین کے تعلیم میں لگا دیا جائے گا، اور جو بریلینٹ ہوگا، جو ذہین ہوگا، اس کو کہاں لگایا جائے گا؟ اس کو اسکولوں میں لگایا جائے، اس کو کالجوں میں لگایا جائے تاکہ وہ پڑھ کر دنیا کمائے۔ اور جو سب سے ماں باپ کی نظر میں عام طور سے جو سب سے کمزور ہوگا اس کو دین کے لیے لگا دیا جائے گا۔ یا دین کا فائدہ آپ کو دنیا میں بھی ہو رہا ہے، آخرت میں بھی ہوگا، قبر میں بھی ہو رہا ہے۔ آپ سے جب یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیسے علم حاصل کیا، کیسے آپ کو پتا، آپ کو کیسے پتا کہ آپ کا رب کون ہے، آپ کو کیسے پتا کہ آپ کس دین کو ماننے والے، آپ کو کیسے پتا کہ آپ کی طرف جو جس آدمی کو بھیجا گیا تھا نبی اور رسول بنا کر، وہ کون تھے؟ یہ کیسے آدمی کو پتہ چلے گا؟ جو دین کا علم حاصل کرے گا، جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا علم حاصل کرے گا، اسے پتہ ہوگا اس بات کا۔ وہ کہے گا کہ قرأت کتاب اللہ وآمنت بہ وصدقت بما فیہ، کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھا، اس پر ایمان لے آیا، جو کچھ اس میں تھا میں نے اس کی تصدیق کی، تب مجھے پتہ چلا کہ دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، رسول کیا ہے، نبی کون ہے، یہ ساری باتیں ہمیں تب پتہ چلی۔ اس لیے دین کا علم، دین کے علم سے اپنے آپ کو جوڑیے، اپنے نسلوں کو دین سے جوڑیے، اور دین سے اسی وقت آپ جڑیں گے جب آپ کی نسل دین کا علم حاصل کرے گی۔ جب زندگی بھر ہم دین سے دور رہیں گے، زندگی بھر ہم دین کے تعلیم کے لیے وقت نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو قبر میں ہائے افسوس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ جو کفار ہوں گے، جو منافقین ہوں گے، جو مجرمین ہوں گے، جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا رب کون ہے، تو وہ کہے گا لا ادری، لا ادری، ہائے افسوس مجھے نہیں پتا۔ تمہارا دین کیا ہے؟ لا ادری، مجھے نہیں پتا، افسوس مجھے نہیں پتا کہ میرا دین کیا تھا، افسوس مجھے نہیں پتا کہ میرے رسول کون تھے، افسوس مجھے نہیں پتا، میں نے دین کا علم نہیں حاصل کیا۔ تو ان لوگوں کے کیٹیگری میں، ان لوگوں کے زمرے میں نہ آئیے جو لوگوں کے پاس دین کا علم حاصل کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ ان لوگوں کے زمرے میں نہ آئیے جن لوگوں کے پاس دین کے لیے وقت نہیں ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس دن ہائے کے علاوہ کچھ بات نہیں ہوگی۔ اس لیے قبر کی تیاری، قبر کے سوالات کی تیاری ہر مسلمان ابھی سے کرے، اور ابھی سے کرنا۔ یہ سوال آپ کے سامنے ہے، لیکن اس سوال کے جواب کے لیے آپ کے سامنے پوری زندگی ہے، 60 سالہ 70 سالہ کم و بیش زندگی آپ کے سامنے ہے، اور یہ پورے زندگی کا مدار کلمہ توحید پر ہے۔ آپ جیسے جئیں گے ویسے ہی آپ کو توفیق ملے گی، ویسی ہی توفیق ملے گی آپ کو۔ اور جب آپ کلمہ توحید کے مطابق زندگی گزاریں گے تو وہ اسی حساب سے آپ کو قبر میں ثابت قدمی ملے گی۔ اللہ اسی حساب سے آپ کو ثابت قدمی نصیب فرمائے گا۔ آپ جمے رہیں گے فرشتوں کے سوالات کے سامنے، اور جب آپ سوال کا جواب دے دیں گے، اس کے بعد عیش و عشرت کی زندگی شروع ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ افرشوہ من الجنہ، جنت کا بچھونا بچھا دو اس کے لیے، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِنَ الْجَنَّةِ، جنت کا دروازہ کھول دو اس کے لیے۔ اور جب جنت کا دروازہ کھلے گا تو جنت کی ہوائیں ہوں گی، جب جنت کا دروازہ کھلے گا تو جنت کی نعمتیں ہوں گی، اور لوگوں کو، مومنین کو، موحدین کو یہ دکھلایا جائے گا کہ تمہارا ٹھکانہ وہ بھی ہو سکتا تھا، تمہارا ٹھکانہ وہ جہنم بھی ہو سکتا تھا جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جس میں لوگ جل رہے ہیں، تم بھی اس کے ٹھکانے، تمہارا ٹھکانہ وہ بھی بن سکتا تھا، تم بھی اس کے ایندھن بن سکتے تھے۔ اگر تم نے اللہ کو اپنا رب نہ مانا ہوتا، اسلام کو اپنا دین نہ مانا ہوتا، تو تم بھی اس کے شکار ہو سکتے تھے۔ اس کے بعد بندے سے کہا جائے گا نم کنومت العروس، دلہن کی طرح آرام سے سو جاؤ اس قبر میں، آرام سے دلہن کی طرح اس قبر میں سو جاؤ۔ تو یہ قبر کی زندگی، اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے تھے کہ استعدوا لمثل هذا اليوم، کہ مسلمانوں اس دن کے لیے تیاری کرو، اس لیے کہ کسی کو اس سے مفر نہیں ہے، اسی کو اس سے مفر نہیں ہے۔ موت ایک ایسا جام ہے کہ ہر بندے کو پینا ہے، اور کب پینا ہے یہ کسی کو نہیں پتا، کب پینا ہے کسی کو نہیں پتا۔ اس دھوکے میں نہ رہے کہ جس کی عمر 60 سال ہوئی ہے تو ہماری بھی 60 سال ہوگی۔ اگر کسی کو 70 سالہ 80 سالہ زندگی ملی ہے تو سارے لوگوں کو اتنی ملے گی۔
اس لیے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو 60 سالہ 70 سالہ زندگی ان کو نہیں ملی، ان کو اتنی زندگیاں نصیب نہیں ہوئی، اس لیے کہ آج جس طرح اچانک کی موتیں ہمیں اپنی آغوش میں لے رہی ہے وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں، کیسے انسان بیماری کا شکار ہو رہا ہے، یا اگر بیماریوں کا شکار نہیں بھی ہو رہا ہے اس کے بعد کیسے آنن فانن میں اس کی زندگیاں، اس کی سانسیں تھم جا رہی ہے، زندگی میں ایسے اتھل پھتل ہے کہ جو قابل بیان نہیں ہے۔ اس لیے اس زندگی کے لیے ہم سب تیاری کریں، اور اس زندگی کے لیے تیاری کرنے کا مطلب یہ کہ ہم ان سارے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں جو کام قبر میں عذاب کا باعث بن سکتے ہیں، جو کام قبر میں عذاب کا باعث بن سکتے ہیں۔ اور یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، چاہے ہم جتنے بھی نیک ہیں، یہ ہمارے عقیدے کا جز حصہ ہے کہ ہمیں قبر میں عذاب سے دوچار ہونا ہے، بھلے ہی کم یا تھوڑا، کم یا زیادہ یہ الگ بات ہے۔ یہ اور جہاں پہ یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ قبر میں ہمیشہ عذاب ہی ہوتا رہتا ہے۔ یہ بعض لوگوں کو یہ شک و شبہ ہے کہ قبر شروع ہوئی تو عذاب ہی عذاب ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ قبر میں عذاب کے بعد پھر نعمتیں بھی مل سکتی ہیں۔ آدمی اگر مسلمان موحد ہے تو اسے عذاب کے بعد پھر عذاب سے چھٹکارا بھی ملتا ہے، اسے عذاب کے بعد پھر چھٹکارا بھی ملتا ہے۔ اسی لیے ایک بڑے عالم دین جن کے عقیدے کی بڑی مشہور کتاب ہے، انہوں نے عقیدہ طحاویہ میں جب عقیدے کو بیان کیا تو یہ بھی کہا کہ وَنُؤْمِنُ بِعَذَابِ الْقَبْرِ لِمَنْ كَانَ لَهُ أَهْلًا وَسُؤَالِ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ فِي قَبْرِهِ عَنْ رَبِّهِ وَدِنَبِيهِ وَدِينِهِ عَلَى مَا جَاءَ الْأَخْبَارُ الصَّحِيحَةُ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں وَنُؤْمِنُ بِعَذَابِ الْقَبْرِ لِمَنْ كَانَ لَهُ أَهْلًا، کہ عذاب قبر پر ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے ہر اس آدمی کے لیے جو اس کے لائق ہے۔ سب کو عذاب قبر ایسا نہیں کہ ہمیشہ ہوگا، جو اس کے لائق ہے، جو ایسا مجرم ہے اسے عذاب قبر ہوگا، اور زبردست قسم سے ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے عذاب میں عدل ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ وَسُؤَالِ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ، منکر نکیر نامی جو فرشتہ ہے وہ سوال کرنے آئے گا، اس پر بھی ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے۔ اور یہ عذاب کی جہاں بات آتی ہے تو عذاب صرف قیامت کے دن جہنم میں نہیں ہوگا بلکہ اس سے پہلے بھی ہے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ قیامت سے پہلے ہی آل فرعون جو ہے، جو فرعون کے ماننے والے تھے، اس کے بھکت تھے، سارے لوگ جو برزخی زندگی میں فرعونی، جتنے فرعونی ہیں فرعون کے ماننے والے، ان کو روز صبح و شام جہاں آگ پر پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ آگ کہاں ہے؟ ابھی قیامت نہیں قائم ہوئی، ابھی جہنم کا فیصلہ نہیں ہوا ہے، اس کے باوجود انہیں روز آگ پر پیش کیا جا رہا ہے۔ کہتے علماء کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قبر میں اور برزخ کی زندگی میں عذاب ہو رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ برزخی زندگی میں عذاب ہو رہا ہے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اور جب قیامت قائم ہوگی تب کہا جائے گا کہ ان آل فرعون کو، ان فرعونیوں کو دردناک عذاب کے حوالے کر دو۔ تو یہ قیامت میں جہنم کا عذاب الگ ہوگا، یہ اس سے پہلے کا عذاب ہے۔ تو ہم جلدی سے چند ایسے اعمال کو دیکھتے ہیں جو اعمال قبر میں عذاب کا سبب ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی ایک احادیث مبارکہ ہے، جس میں سے چند میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے گزر ہوئے، قبرستان سے آپ گزرتے ہیں، دو قبر کے پاس سے آپ گزرتے ہیں، آپ صحابہ سے کہتے ہیں کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ مر بقبرین، آپ دو قبر کے پاس سے گزرتے ہیں، صحابہ سے کہتے ہیں کہ وہما یعذبان وما یعذبان فی کبیر، ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کو کیسے علم ہوا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے؟ قبر کا عذاب کوئی انسان نہیں سن سکتا، قبر کا یہ عذاب اگر انسان سنے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ تم مارے ڈر کے اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تمہیں قبر کا عذاب سنا دے، لیکن مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب تم قبر کا عذاب سن لو تو تم اپنے مردوں کو دفن کرنا بند کر دو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بذریعہ جبریل، بذریعہ فرشتے اس بات کا علم دیا گیا، بتلایا گیا کہ ابھی یہ دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور آپ نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ وما یعذبان فی کبیر، کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، یعنی بڑا مسئلہ اس معاملے میں نہیں کہ گناہ بڑی نہیں، بلکہ بڑا مسئلہ اس معاملے میں کہ اس سے بچنا بہت بڑا مسئلہ نہیں تھا، بچا جا سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود نہیں بچتے تھے۔ کہا کہ اما احدہما فکان لا یستنزہ من البول
وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ. یہ دونوں آدمی جو عذاب ہو رہا ہے، ایک اس میں سے کیا کرتا تھا؟ ایک اس میں سے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. کیا نہیں کرتا تھا؟ پیشاب کے چھینٹوں سے وہ نہیں بچتا تھا. یہ طہارت، یہ اسلام کا بڑے اور ابتدائی اور بیسک درسوں میں سے. ایک مسلمان پاک و صاف رہے، نظیف رہے، صاف ستھرا رہے، زیب و زینت کو حتی الامکان اختیار کرے، یہ اس کا اسلامی حق ہے. نبی علیہ السلام کہا کہ یہ آدمی جو جسے عذاب ہو رہا ہے یہ قبر میں یا بیت الخلاء میں قضاء حاجت کے لیے جاتا تھا تو یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. اور یہ واجب طہارت کو اس نے ترک کیا جس کی وجہ سے عذاب کیا ہو رہا ہے، اسے عذاب دیا جا رہا ہے. اور وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ. اور جو دوسرا بندہ ہے یہ کیا کرتا تھا؟ یہ چگلی کرتا تھا. یہ چگلی کیا ہوتی ہے؟ آپ ان کی بات، میں نے اپنی بات آپ کو بتائی اور دوسرے ایک بندے نے بھی آپ کو اپنی بات بتائی. آپ نے دونوں کی باتوں کو لڑا دیا. ایسا نہیں کہ آپ نے جھوٹ بولا، آپ نے سچ کہا. آپ کو دو بندوں نے بات سنایا اور دونوں کی باتیں ادھر کی ادھر کر کے لڑوا دیا. یہ بڑا بہترین مشغلہ ہے بعض لوگوں کے لیے. بعض لوگوں کا یہ بڑا بہترین مشغلہ ہے، سب سے مل کر باتیں سننا اور پھر سارے لوگوں کو آپس میں لڑوانا. آپس میں لڑوانا، ان کی بات ان کی، چاہے وہ گھر کے پیمانے پر ہو، آئینی زندگی میں ہو، یا اس کے بعد ملی اور جماعتی سطح پر ہو. ہر جگہ اس طرح کے لوگ موجود ہیں. ہر جگہ اس طرح کے لوگ موجود ہیں جن کا کام اور مشغلہ ہی یہی ہے کہ ان کی بات ان سے اور ان کی بات ان سے اور دونوں کو لڑوانا، تاکہ ہمیشہ سماج میں فساد اور خرافات پھیلی رہے اور اسی میں وہ لذت حاصل کرتے رہے. یہاں پہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ عذاب اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس حدیث کے شرح میں کہا کہ ایک آدمی ایک کمبخت کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ اس نے تو واجب طہارت کو ترک کیا تھا. وہ طہارت واجب تھی کہ وہ اس سے پیشاب کے چھینٹوں سے بچے. اور دوسرا کمبخت وہ تھا جو اس عداوت اور دشمنی کا سبب بنا، جو دشمنی کئی نسلوں تک چلی، اس کا سبب یہ بنا کہ اس نے دونوں کی باتوں کو لڑوا دیا، دونوں کو آپس میں، اس کی بات کو ادھر اور اس کی بات کو ادھر. کہا کہ اس میں اس بات کی تنبیہ ہے ان لوگوں کے لیے جو جھوٹ بول کر لڑواتے ہیں. فَهُوَ أَشَدُّ جُرْمًا عِندَ اللَّهِ. جو جھوٹ بول کر لڑواتے ہیں وہ اس سے بڑے مجرم اللہ کے نزدیک. یہ جھوٹ بول کر نہیں لڑوا رہے تب اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اور جو جھوٹ بول کر لڑواتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک اس سے بڑے مجرم ہیں، اور اس کا جرم اللہ کے یہاں اس سے کہیں بڑا ہے. اور یہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ ہوش میں آ جائیں، اس لیے کہ یہ کام ایسا ہے کہ قبر سے ہی آپ کو اس کا پھل بھگتنا پڑے گا. قبر ہی سے آپ کو جو آپ کرتوت کرتے رہے زندگی بھر، اس کا عذاب آپ کو قبر سے ہی شروع ہو جائے گا. تو یہ دو عذاب تھا، یہ دو کام تھا. پہلی طہارت کا صحیح طرح سے حاصل نہ کرنا، اور دوسرا چغلی کرنا، ادھر کی بات ادھر کر کے لڑوانا. اس کے بعد آگے پڑھتے ہیں. نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی، صحیح بخاری کی روایت ہے. نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ فجر کے بعد صحابہ اکرام سے پوچھتے تھے کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو بتاؤ خواب جس نے دیکھا ہے. ایک مرتبہ آپ نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ آپ نے خواب دیکھا؟ صحابہ نے بیان نہیں کیا. آپ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، میں بتاتا ہوں کہ میں نے کیا خواب میں دیکھا ہے. آپ نے کہا کہ آج میں نے خواب یہ دیکھا کہ دو آدمی آئے، دو لے جانے والے آئے اور مجھے لے کر گئے، بہت دور دراز لے کر گئے. اور اس دور دراز لے جانے کے اس سفر میں نے بڑے عجیب و غریب مناظر دیکھے. یہ حدیث بڑی سنجیدگی سے آپ لوگ سنیں اور اس کے بعد تنہائی میں جا کر سوچیں کہ آج اس حدیث کے پس منظر میں ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے. پیارے رسول کہتے ہیں کہ ہم جب اس دو آدمی کے ساتھ جب میں اس سفر میں آگے بڑھا، میں دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، اور اس کے بغل میں ایک آدمی کھڑا ہوا ہے جس کے ہاتھ میں پتھر ہے، اور وہ اس پتھر کو کھینچ کر اس کو مار رہا ہے. جو آدمی لیٹا ہوا ہے یا بعض روایت کے حساب سے وہ بیٹھا ہوا ہے، اور یہ آدمی اسے کھینچ کر پتھر مار رہا ہے. جب پتھر مارتا ہے تو اس کا سر خون آلود ہو جاتا ہے، خون بہنے لگتا ہے، سر پھٹ جاتا ہے اور پتھر لڑک کر دور چلا جاتا ہے. جب تک یہ بندہ آگے بڑھتا ہے، پتھر واپس لاتا ہے، تب تک اس آدمی کا سر صحیح ہو جاتا ہے. جسے مارا جا رہا ہے اس کا سر صحیح ہو جاتا ہے، ابھی خون بہ رہا ہے، لیکن جتنے دیر میں وہ پتھر کو واپس لے کر آتا ہے یہ آدمی صحیح ہو جاتا ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈر جاتے، تعجب میں پڑ جاتے، کہتے سبحان اللہ من ہؤلاء من ہذان، تعجب کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ کون ہے یہ دونوں کون ہیں؟ آپ کے ساتھ جو دونوں بندے ہوتے ہیں، جو فرشتے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں انطلق، ابھی آگے بڑھیے، ابھی اور بھی بہت کچھ ہے۔ اس کے بعد آپ آگے بڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ آگے بڑھتے، پھر آگے بڑھ کر اس سے بھی غریب منظر آپ دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے چیت، ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، بلکہ ایک آدمی بیٹھا ہے، اور اس کے بغل میں جو آدمی ہے، اس کے ہاتھ میں ایک ہتھیار، ایک لوہے کا آکڑا ہے، جس سے وہ اس کے منہ کو کھینچ رہا ہے، اس کے منہ کو کھینچ کر گدی تک لے جا رہا ہے۔ پہلے دائیں طرف سے کھینچتا ہے، کھینچ کر گدی تک لے جاتا ہے، اس کے بعد بائیں طرف سے کھینچتا ہے اور کھینچ کر گدی تک لے جاتا ہے۔ جب دائیں طرف سے کھینچ کر پھر بائیں طرف آتا ہے، ادھر کا صحیح ہو جاتا ہے، پھر ادھر سے کھینچتا ہے، اتنے دیر میں ادھر کا صحیح ہو جاتا ہے، اور یہی اعمال، یہی سلسلہ برابر چل رہا ہے۔ پھر پیارے رسول تعجب کرتے ہو، کہتے ہیں سبحان اللہ من ہذان، کون ہے یہ دونوں؟ کہتے ہیں فرشتے انطلق، ابھی آگے بڑھیے، ابھی اور بھی بہت کچھ ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ سے بڑی آوازیں آ رہی ہیں، طرح طرح کی آواز، آہو بکا کی، چیخنے کی، چلانے کی، سب چیخ رہے ہیں۔ آپ جھانکنے کی کوشش کرتے تو آپ دیکھتے کہ ایک تندور نما، ایک تندور کی طرح کی جگہ ہے، جس کے اوپر کا حصہ بڑا تنگ ہے اور نیچے چوڑا ہے، اور جب آپ اس میں جھانکنے کی کوشش کرتے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں مادرزاد برہنہ مرد اور عورتیں ہیں، پورے مکمل برہنہ ننگے مرد اور عورتیں ہیں اس میں۔ اور جب اس میں آگ جل رہی ہے، جب آگ کی لپٹ، جب آگ اوپر آنے لگتی ہے تو یہ سب چیختے ہیں، چلاتے ہیں، لیکن انہیں نکلنے کا موقع نہیں ملتا۔ آپ پوچھتے ہوئے صحابہ اکرام کو بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں ان دونوں سے پوچھتا ہوں، یعنی فرشتوں سے میں نے پوچھا من ہؤلاء، کون ہے یہ لوگ کون ہیں جو اس طرح مادرزاد ننگے اور چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اور ان کو کوئی عذاب سے راحت نہیں مل رہی، سزا سے راحت نہیں مل رہی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں ابھی آگے بڑھیے۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ایک نہر ہے، یہاں دنیا میں نہریں ہوتی ہے، پانی ہے، صاف پانی، اس میں لوگ تیرتے ہیں، سوئمنگ کرتے ہیں۔ اس نہر کو آپ نے دیکھا کہ جو خون کی نہر ہے، وہ نہر خون کی ہے، اس میں ایک بندہ تیر رہا ہے، تیرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور سرہانے سائڈ پر ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے جس کے ہاتھ میں چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں۔ اور جب یہ آدمی تیرتے ہوئے یہ ساحل پر پہنچتا ہے، یہ کنارے پر پہنچتا ہے، تو یہ کنارے بیٹھا ہوا آدمی جس کے ہاتھ میں پتھر ہے، وہ پتھر اٹھاتا ہے، اٹھا کر اس کے منہ میں دے مارتا ہے، اور منہ میں جب اس کے پتھر جاتا ہے تو وہ چاروں ناچار پھر لوٹ جاتا ہے، اور پھر جا کر تیرنے لگتا ہے۔ اس کے منہ میں پتھر ڈالا جاتا ہے اور وہ پھر جا کر اسی خون کی نہر میں تیرنے لگتا ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ اور بھی چیزیں بتلائی، لیکن میں 4 چیزوں کا ذکر کرتا ہوں اور اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ یہ کون سے لوگ تھے۔ حدیث کے آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام سے کہا کہ یہ لوگ کون سے تھے اور یہ کن لوگوں کے بارے میں باتیں ہو رہی تھی؟ یہ وہ لوگ تھے جنہیں برزخ کی زندگی میں، قبر کی زندگی میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ پہلا جو بندہ جس کے سر کو پتھر سے کچلا جا رہا ہے، یہ کون؟ یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ بندہ تھا جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا تھا، جو قرآن پڑھنا جانتا تھا، جسے قرآن یاد تھی، جو قرآن کو پڑھ کر قیام اللیل اور تہجد سے اپنی راتوں کو آباد کر سکتا تھا، جو قرآن کو پڑھ کر سمجھ سکتا تھا، قرآن کا علم جسے اللہ نے دیا تھا۔ وہ کیا کرتا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ آدمی فَهُوَ كَانَ يَرْفُضُ الْقُرْآنَ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ۔ یہ رونگٹے کھڑا کر دینے والا جملہ ہے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ بندہ یہ فرض نمازوں سے سویا رہتا تھا، یہ بندہ اسے اللہ نے قرآن کا علم دیا تھا، یہ قرآن بھی نہیں پڑھتا تھا، اور اس کے بعد فرض نمازوں سے سویا رہتا تھا۔ آج اس کی سزا یہ ہے کہ اس کے سروں کو کچلا جا رہا ہے، اور اس عذاب میں وہ مسلسل برزخ کی زندگی میں،
اس کے سر کو کچلا جا رہا ہے. اس کا جرم کیا تھا؟ اس کا جرم یہ تھا کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت اس کے اوپر دی کہ اسے قرآن کا علم دیا. قرآن کا علم ہے بزرگوں اور دوستوں، یہ معمولی علم نہیں ہے. دین کا علم یہ معمولی علم نہیں ہے. اللہ نے اس کو امتیاز دیا کہ سارے لوگوں کے بیچ سے اسے منتخب کیا، کہ اسے اس لائق بنایا کہ وہ لوگوں کی امامت بر کرے، اسے اس لائق بنایا کہ وہ لوگوں کو دین کی تعلیم دے، اسے اس لائق بنایا کہ وہ صحیح نطق کے ساتھ، صحیح ادائیگی کے ساتھ قرآن پڑھے. اور اس عمل کا شکر اس نے اس طرح ادا کیا کہ وہ نمازوں سے سویا ہوا ہے. اس عمل کا شکر اس نے اس طرح ادا کیا کہ وہ قرآن کو پڑھ نہیں رہا ہے. تو اللہ نے اس کو عذاب اس طرح دیا کہ اس کے سروں کو کچلا جا رہا ہے، اس کے سروں کو کچلا جا رہا ہے. اس کے بعد دوسرا بندہ جس کے زبان کو، جس کے چہرے کو آنکھوں سے کھینچا جا رہا ہے، یہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے ہی اور آپ کے سماج کے وہ لوگ ہیں جن کو آج جھوٹ بولنے میں بڑا مزہ آتا ہے. آج جھوٹ بولنے میں بڑا مزہ آتا ہے. آج آپ کا کسی سے اختلاف ہو جائے، یہ موبائل بہت بڑی زحمت بن چکی ہے. یہ موبائل یہ بہت بڑا فتنہ بن چکا ہے. ہمارا اختلاف کسی سے تو ہم صرف اس سے اختلاف اپنے اندر نہیں رکھیں گے، بلکہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم اس کی عزت اتار دیں، اسے رسوا کر دیں. اور اس کے لیے بڑا آسان حربہ یہ موبائل ہے. ہم صبح سویرے اٹھتے ہیں، ایک میسج لکھتے ہیں، ایک آڈیو بناتے ہیں اور اس کے خلاف لکھتے ہیں، اور وہ پل بھر میں دنیا جہاں میں وہ میسج پھیل جاتا ہے. پیارے رسول نے کہا کہ یہ بندہ وہ ہے یکذب الکذب فتبلغ الآفاق. یہ بندہ وہ ہے جو جھوٹ گڑتا ہے، جو جھوٹ گڑتا ہے، جھوٹ کی ٹکسال بنائے ہوئے، جھوٹ کی فیکٹری لگائے ہوئے جھوٹ گڑتا ہے، جھوٹ بناتا ہے، اور اس کے بعد پھر دنیا جہاں میں وہ جھوٹ پھیل جاتا ہے. تو دنیا میں تو جھوٹ پھیلانا بڑا آسان ہے. دنیا میں آپ نے ایک میسج کیا، وہ میسج دنیا جہاں میں پھیل گیا، لیکن آخرت میں اس انجام کیا ہوگا؟ کہا کہ یہ میسج، یہ جھوٹ تو دنیا جہاں میں پھیل رہا ہے، لیکن آج قیامت کے دن بلکہ برزخی زندگی میں اس کے اسی زبان کو کھینچا جا رہا ہے. اندازہ کیجئے کہ زبان کو جب کھینچ کر پیچھے گدی تک لے جایا جائے تو کیا علم کا، درد کا، تکلیف کا کیا انجام ہوگا، کیا حالت ہوگی. اور یہ مسلسل یہ چل رہا ہے، یہ مسلسل یہ عذاب چل رہا ہے اس کے ساتھ. اس کے بعد تیسرا بندہ، تیسرا گروہ جو بادر زاد ننگے ہیں، جو تندور میں ہیں، جس میں آگ جل رہی ہے اور یہ اس میں بڑھنا، یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ نوجوان ہیں، بلکہ وہ لوگ ہیں جو اپنی عزت و عفت کی حفاظت نہیں کرتے. وہ لوگ تھے جو اپنی عزت و عفت کی حفاظت نہیں کرتے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتے، جو بدکاری کرتے تھے، جو زناکار تھے. آج ان کی زناکاری کی سزا یہ دی جا رہی ہے کہ دنیا میں پل بھر کی لطفے کے لیے، پل بھر کی لذت کے لیے آپ نے اللہ کے حدود کو رون ڈالا، اللہ کے حدود کو رون ڈالا آپ نے. اس کی سزا یہ دی جا رہی ہے کہ آج اس تندور میں آپ کو ڈال دیا گیا ہے، آگ جل رہی ہے، آپ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، لیکن اس سے آپ نکل نہیں سکتے، اس سے آپ نکل نہیں سکتے. اس کے بعد وہ بندہ جو خون کے نہر میں تیر رہا ہے، خون کے نہر میں وہ تیر رہا ہے اور اس کے منہ میں پتھر ٹھوسا جا رہا ہے، پتھر ڈالا جا رہا ہے، یہ کوئی اور نہیں بلکہ پیارے رسول نے کہا کہ یہ وہ بندہ ہے، یہ وہ بندہ ہے جو سود کھاتا ہے، یہ وہ بندہ ہے جو سودی کاروبار کرتا ہے، یہ وہ بندہ ہے جو اپنے رزق حلال کی تلاش میں اپنا وقت صرف نہیں کرتا، یہ وہ بندہ ہے جو رزق حلال حاصل نہیں کرتا بلکہ سود حاصل کرتا ہے، سود کھاتا ہے. تو آج قیامت کے دن اسے اس ایسی نہر میں تیرنے کی سزا دی جا رہی ہے کہ اسی نہر میں رہو جو خون کی ندی ہے، جو خون کی ندی ہے اسی میں تیرو. اور اس کے منہ میں فرشتوں سے کہا جائے گا کہ اس کے منہ میں پتھر ٹھوس ڈالو، پتھر ڈالتے رہو. جس پیٹ کو اس نے آگ سے بھرا، جس پیٹ کو اس نے سود سے بھرا، آج برزخ کی زندگی میں پتھروں سے بھر دو اس کے پیٹ کو اور اس کو نکلنے کا موقع نہ دو. اسی طرح ان لوگوں کو بھی برزخ کی زندگی میں عذاب ہوگا جو لوگ غیبت کرتے ہیں. پیارے رسول نے ایک حدیث میں یہ بھی کہا، اور یہ پانچویں لوگ ہیں کہ وہ لوگ، ان کو تانبوں کا ناخن دیا جائے گا اور یخمشون بہا وجوہہم، اپنے چہروں کو، اپنے رخساروں کو وہ نوچیں گے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہوں گے الذین یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، کیونکہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں کی عزت اچھالتے ہیں، لوگوں کی عزت اچھالتے. تو آج تانبوں کا ناخن دے دیا جائے گا کہ لوگوں کا گوشت کھانے میں تم کو بڑا مزہ آتا تھا، یہ مسلمانوں کی عزت اچھالنا، یہ گویا کہ مسلمانوں کا گوشت کھانا ہے، تو تمہیں گوشت کھانے میں بڑا مزہ آتا تھا، آج اپنا ہی گوشت کھاؤ، تم
آج اپنے ہی چہروں کو تم رخساروں کو نوچو اور اس کے بعد اسی عذاب میں تم رہو۔ یہ 5 لوگوں کو میں نے بیان کیا۔ چھٹا اور آخری وہ بندہ جو خیانت کرتا ہے، جسے قوم کی امانت سونپی گئی، قوم کی، ملت کی، جماعت کی ذمہ داری سونپی گئی۔ یہ بڑی آسان سی ذمہ داری لوگ سمجھتے اور اس میں خیانت کرتے ہیں۔ اس میں خیانت کرنا یہ بھی برزخی زندگی میں عذاب کا باعث ہے۔ پیارے خیبر کے موقع پر غالباً آپ جب واپس آنے لگے ایک آدمی کو فوت ہو گیا، وہ بندہ۔ صحابہ اکرام نے بڑے اچھے الفاظ کے کہا کہ مبارک ہو، ہنی اللہ، اس کے لیے مبارک ہو، اس کے لیے جنت ہے۔ پیارے رسول نے صحابہ سے کہا کہ مبارکباد دینے کی ضرورت نہیں ہے، مبارکباد دینے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے کچھ جنت نہیں ہے۔ صحابہ اکرام نے تعجب کیا کہ کیوں نہیں جنت ہے اس کے لیے؟ آپ نے کہا کہ مال غنیمت کی جو چادر اس نے چرائی تھی، مال غنیمت کی جو چادر اس نے چرائی تھی، اسی چادر کے ذریعے اسے برزخی زندگی میں عذاب دیا جا رہا ہے، بھڑکایا جا رہا ہے اس کے آگ کو۔ یہ مال غنیمت کی چادر تھی، اس چادر کے ذریعے عذاب بھڑکایا جا رہا ہے۔ آج قوم و ملت کی کے سرمایے پر کس طرح لوگ پنجہ جمائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ قوم و ملت کا سرمایہ پر اتنا حق ہے جتنا اپنے گھر کے والوں پر ان کا حق نہیں ہے، اور یہ قوم کا سرمایہ ہے، یہ ملت کا سرمایہ ہے۔ اور جو آدمی قوم کے سرمایے میں خیانت کرتا ہے، یا جو آدمی اس طرح کے حقوق میں خیانت کرتا ہے، اس کا انجام بھی بڑا بھیانک ہونے والا ہے، اور وہ بھی برزخی زندگی کے عذاب کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس لیے جو باتیں بتائی گئی، یہ ساری باتیں صرف سننے والی نہیں بلکہ تنہائی میں بیٹھ کر سوچنے والی ہے کہ اس میں کتنے اعمال ایسے ہیں جن اعمال میں ہم خود گرفتار ہیں، کتنی نمازیں ایسی ہیں جو نمازیں فوت ہو رہی ہیں، کتنے ایسے دن ہیں جو دن بغیر قرآن کی تلاوت کے چھوٹے جا رہے ہیں، اور زندگی بڑی تیزی سے، بڑی برق رفتاری سے آگے بڑھ رہی ہے، اور ہم سب زندگی کو چھوڑنے والے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہوش کے ناخن لیں، سمجھداری سے کام لیں، اپنا محاسبہ کریں، دین کی طرف آئیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تو ہمارے حالات کی اصلاح کر دیں۔ ہم نے جو عذاب کو سنا، جن اسباب کو سنا، بار الہ تو ان سارے عذاب سے، ان سارے اسباب سے تو ہماری حفاظت فرما، ہمارے دلوں میں اپنا خوف، اپنی خشیت پیدا کر دے، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو آخری کلمہ توحید بنا دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔